اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر شاسن چھوٹ دے دیتا ہے تو پھر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیسے ہوگا؟ ہاں یہ ہے کہ اس کا بھائی اب جس طریقے سے بھی جیسے بھی بہرحال کوشش اس بات کی جائے گی کہ بھائی ذرا فاصلہ بھی رہے، آپس میں فاصلے سے لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور آپس میں ملے نہیں، یہ ہماری بھی خواہش ہے، اور منہ میں ان کے ماسک بھی لگا ہوا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں وہ تو ہم ان کا پالن کرنا بھی چاہتے ہیں، کرائیں گے بھی اگر ایسا ہوا تو، اور نہیں ہوا تو اس کا کوئی سوال نہیں، تو اپنے گھر ہی پڑھیں گے۔ ہم نے عید الفطر کی نماز بھی گھر ہی پڑھی، ہم تو کہیں نہ گئے پڑھنے کے لیے، اور میں تو یہیں بیٹھا ہوں، آج تک ابھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا ہوں ایک وقت کی۔ جی تو سوال یہ ہمیں اس میں سارا ملک ایک ہی اس پر کھڑا ہے، سب کی عزت کا، سب کی جان کا، سب کا ہی سوال ہے، بھائی جانیں خطرے میں تو سب کی ہیں، اور بچیں گی تو سب کی بچیں گی، تو مطلب یہ سب یہ چاہتے ہیں سب، لیکن ہمارے سب کے کوآپریشن کی ضرورت ہے، بغیر ہم ایک دوسرے کی مدد کے کوآپریٹ کیے ہوئے ہم اب یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا۔ ہم اگر اس میں نفرت پھیلائیں گے، ہمیں ایک دوسرے سے دوری بنائیں گے، تو دوری ہمیں سوشل ڈسٹینس جو رکھتے ہیں ان میں دوری کی ضرورت ہے، اس میں بنائے رکھ رہے ہیں، باہر بھیڑ مت لگاؤ، اکٹھے مت ہو، اور جناب علی ماسک استعمال کرو جب باہر جاؤ، تو اس میں یہ ساری چیزوں پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، ہر قوم کی، ہر کسی نسل کا ہو، اور سوال صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، دعا مانگنے کا مطلب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندر ہمارے جو بھی انسان جو ہیں تو سب اللہ ہی بندے، اگر وہ معاف کرے گا تو سب کوئی کرے گا، یا اس میں کوئی بھید بھاؤ ہوگا اس جگہ نہیں، وہاں تو بھائی یکسانیت ہے، اس کے تو سب بندے۔ تو یہ ہم نے خاص طور سے یہ پروپوزل رکھا ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ ہے کیا نام ہے سنگی سوم، انہوں نے بیان دیا بھی، وہ آئے تھے بتا رہے تھے مجھے چودھری، کہ ان کا یہ بیان آیا ہے کہ پر صاحب یہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو آلو سے عید بنانا، تو میں نے کہا بھائی یہ باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے، تو ہم نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے، ہم نے یہی تو کہا کہ اجازت دی جاوے تو ہم وہاں پڑھ لیں، اجازت نہ دو گے تو اپنے گھر پڑھیں گے، تو وہ اس قسم کا انہوں نے طنز کیا کہ بولے تو ہمارا قانون بدل رہے گا اسلام کا، وہ بھائی جو اسلام یہ تو جو منایا جاتا ہے جیسے اسلام نے ہمیں حکم دیا اس کے حساب سے کر رہے ہیں وہ، تو اس میں کوئی نئی بات تو ہم نہیں کر رہے، ہمیشہ قربانی سارے دنیا میں ورلڈ میں ہوگی، بھائی ہوتی ہے سب جگہ پر، یہاں بھی ہوتی تھی، لیکن اب یہ حالات دوسرے ہیں، تو اب اس میں اگر گورنمنٹ اپنی جو پالیسی بنا کے پالیسی جو کا اعلان کرے گی اس کے حساب سے یہ منائی جائے گی، بس میرا کہنا یہ ہے کہ جو میں نے بیان دیا تھا اس پر عید کے موقع پر، لیکن سنگیت سوم جو کہ ایم ایل اے ہیں بی جے پی کے اور میرٹھ سے ایم ایل اے ہیں ادھر سے، تو اور وہ دیکھیے ان کا پرسنل کریکٹر کیا ہے، یعنی پرسنل ان کی بات کیا ہے کہ وہ فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں الدعا فوڈ پروسیسنگ کمپنی کے، یعنی میٹ کی کمپنی کے، تو خود تو میٹ کی کمپنی ہے، کوئی دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور ہم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آلو کھا کے منا لو، ارے بھائی ہم تو آپ پر کبھی ہم نے تو طنز کیا نہیں، یہ آپ کا کام ہے جو کرتے ہیں، ہمیں کیا مطلب ہے آپ کے پرسن یا آپ کے ڈائریکٹ زندگی سے یا کر رہے ہیں، لیکن جو ہم دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں پہلے اپنے منہ میں گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو پر حملہ کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف ہم بول رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، تو دیکھو آپ کی زندگی بھی کیا ہے، جی جو میٹ کو تو آپ لائق ہی نہیں کرتے، تو میٹ کی فیکٹری کیا چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو سپلائی کیوں کر رہے ہیں مسلم کنٹریز کو آپ، یہ یہاں بھی، تو یہ میرا کہنا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی دیش سب کا ہے، سب کی قربانی ہے اس دیش کے لیے،
سب نے قربانی دی ہے. جب دیش انگریزوں کے قبضے میں تھا تو اس وقت مسلمان کئی پیچھے تک کیا مسلمان اور مسلمان کے علماء تک پھانسی کے تختوں پر جھولے اور گولیاں کھائیں سینے پر, جیلیں کاٹی. کون سا کام ہم لوگوں نے نہیں کیا؟ تو آج کیوں طنز کرتے ہو آپ؟ یہ نفرت کی پالیسی ختم ہونی چاہیے. اور بلکہ ساری دنیا, ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب ملک کے وفادار ہیں, سب نے قربانی دی ہے. یہ وطن سب کا ہے, یہ وطن سب کا ہے, قربانی بھی سب کی ہے. نہ دیکھو اتنی نفرت سے مسلمان کو. نفرت کیوں کرتے ہو؟ نفرت مت کرو, محبت پیدا کرو, محبت کی دنیا بناؤ, جب ہی ساری دنیا تمہاری ہوگی. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر ہم جو غریب ہیں, جو پچھڑے ہوئے ہیں, جو بہت معذور ہیں, کوئی بیچارہ وکلانگ ہے, کوئی کچھ ہے, کسی کو کھانے کو نہیں مل رہا, انہیں دیکھو 80 کروڑ ایسے لوگ ہیں کہ اس دیش میں رہتے ہیں جن کے کھانے کی ویوستھا نہیں ہے ان کو, اور ہم کچھ نہیں کر رہے اس میں. ہمیں تو پہلے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو سوسائٹی کے اندر, ہماری سوسائٹی میں جو بہت پچھڑے اور غریب ہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی سروس نہیں ہے, کوئی مزدوری نہیں ہے ان کے لیے. اس لیے ہمیں کسی پر طنز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پہلے اپنی زندگی کو جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری لائف کیا ہے. اگر جو چیز ہمارے اندر موجود ہے تو اس پر اعتراض کرنا غلط ہے. کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کورونا کو ہرانے کے لیے نواز کی بات کی گئی ہے, تو کیا کہنا ہے اس میں آپ کا؟ میرا کہنا یہی ہے, چونکہ بقرعید تو آ رہی ہے, عید تو ہمیں منع نہیں ہے بھائی, تو بقرعید ہم جب کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا, حالات ٹھیک تھے, ہر زمانے میں وہی نماز سب ایک پڑھتے تھے, مسجدوں میں, عیدگاہوں میں, سب جگہ نماز پڑھی جاتی تھی. آج بھی ہم نے یہ بات رکھی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مسجدوں میں اور عیدگاہ میں اجازت دی جائے, اور لاک ڈاؤن جو لگا رکھا ہے اس کو ہٹایا جائے. وہ اسی لیے ہے کہ جہاں تک کرونا کا تعلق ہے, دیکھیے کرونا کا اگر کوئی بیماری ہے تو ابھی تک نہ ہمارے ملک میں نہ دوسرے کسی ملک میں, ورلڈ میں ابھی تک اس کا کوئی بھی دوا تجویز نہیں ہو سکی, کوئی ویکسین نہیں بن سکا. تو ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے, بلکہ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, خطائیں ہوئی ہیں, پر سزا تو وہی دے, وہ تو دیکھتا ہر چیز کو, وہ ہر چیز سزا دے سکتا ہے, دیتا ہے. تو اس کی اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے ہمارے پاس. تو اس کا کرونا جو ہے سب سے بڑھیا یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے دعا کریں, تو دعا سے بڑھیا کوئی کرونا اس حالت میں دکھائی نہیں دیا کہ ہماری غلطی جب وہ معاف کر دے گا تو انشاءاللہ